السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس مختصر سی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو حیات طیبہ تھی وہ کیسے اور کہاں کہاں گزری۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور کی ولادت مبارکہ یہ عام الفیل کا سال تھا، جب ہاتھیوں کا لشکر مکہ کو روندنے کے لیے آیا، مگر رب کعبہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی سال 12 ربیع الاول کا دن، ہاں وہ مبارک دن، جب آمنہ کے آنگن میں نور ہی نور پھیل گیا اور دنیا کو وہ تحفہ ملا جس کے لیے زمین و آسماں منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد دنیا سے چل بسے۔ یہ پیغام دیا گیا کہ یتیمی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو یتیم بھی دنیا کا سب سے بڑا رہنما بن سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بچپن کی حیات طیبہ دیکھیے۔ 6 برس کی عمر مبارک ہوئی تو والدہ آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر 8 برس کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ سوچئے یہ کیسا بچپن تھا کہ یتیمی پر یتیمی، تنہائی پر تنہائی، مگر اللہ رب العزت کا سہارا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ دنیا کہے گی کہ یہ عام کام ہے، لیکن یہی چرواہی دراصل قیادت کی تربیت تھی کہ چھوٹے ریوڑ کو سنبھالنے والا کل امت کو سنبھالنے والا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوانی آئی تو صداقت اور امانت کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ لوگ آپ کو صادق الامین کہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے اور نکاح کی سعادت حاصل کی۔ یہی وہ پاکیزہ گھریلو زندگی تھی جس نے آنے والے طوفانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، غار حرا کی تنہائیوں میں حضور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر وہ انقلابی لمحہ آیا جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ لمحہ صرف ایک نبی پر وحی کا نزول نہیں تھا، بلکہ یہ لمحہ انسانیت کی تقدیر بدلنے کا لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ حضور کی نبوت کے بعد پھر مکہ کی زندگی جو 13 سال تھی، حضور علیہ السلام نے لوگوں تک جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ شیب ابی طالب میں وہ واقعے، اور پھر طائف میں حضور جب تبلیغ دین کے لیے گئے، وہاں پر پھر پتھروں کی برسات، مگر پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، بلکہ دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پھر اسی دور میں معراج شریف کا معجزہ ہوا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، امت کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کفار مکہ کے جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ہجرت کے لیے حضور روانہ ہوئے۔ غار ثور میں 3 دن تک حضور نے قیام فرمایا، یہاں تک کہ دشمن قریب آ گیا، مگر قرآن نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضور پھر ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تو انصار نے دل و جان سے خوش آمدید کہا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی گئی، پھر حضور علیہ السلام نے مہاجرین و انصار کے درمیان ایک اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضور کی مدنی زندگی جو 10 سال، اب اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا۔ بدر میں 313 مجاہدین نے 1000 کفار کو شکست دی۔ احد میں نقصان ہوا مگر امت نے صبر سیکھا۔ خندق میں دشمن کی سازش ناکام ہوئی۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر سخت تھی مگر بعد میں یہ مسلمانوں کے لیے فتح خیمہ ثابت ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری کو مکہ فتح کیا تو اب کفار مکہ پریشان تھے، غمزدہ تھے کہ ہم نے تو کیا کیا ظلم نہیں کیے حضور جانے جانا پر، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اس دن حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضور کی رحمت للعالمین دیکھیے، جنہوں نے اتنے ظلم کیے کہ مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا، حضور نے اس دن عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ پھر 10 ہجری میں حجت الوداع کا موقع آیا، حضور علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیا اور وہاں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے، اور زبان پر یہی الفاظ تھے اے اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کے پاس بلا لے۔ سامعین کرام، میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس بنے، سچائی ہماری زبان پر ہو، رحم دلی ہمارے دل میں ہو، معافی ہمارے کردار میں ہو، اور پھر اللہ کی بندگی یہ ہماری پہچان ہو۔ ناظرین، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی میں ایک بار لازمی قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ضرور پڑھیں۔ یعنی حضور کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر آپ پڑھیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی خاطر کتنی کتنی مشکلات برداشت کیں، کتنے مصائب سے حضور گزرے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمارے لیے حضور دعائیں کرتے رہے۔ یہ تھی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک شوق دلایا جائے کہ حضور کی اس حیات طیبہ کو آپ ضرور پڑھیں۔ سیرت کی کئی کتابیں جو ہے وہ لائبریریوں میں اکثر مل جاتی ہیں، آپ کو یہ کتاب لیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو دل ہے وہ حضور کی سیرت پڑھ کر روشن ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔